اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا اور دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے لیے جانے جانے والے ارب پتی پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں وفات پا گئے ہیں۔ نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا میں انہیں عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسماعیلی کمیونٹی کی دنیا بھر میں آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے، جس میں پاکستان میں 5 لاکھ سے زائد افراد شامل ہیں۔ شہزادہ کریم آغا خان کے دنیا بھر کے شاہی خاندانوں سے گہرے تعلقات تھے۔ ان کی وفات پر کنگ چارلس سوم نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ شہزادہ کریم آغا خان اسماعیلی مسلمانوں کے امام کیسے بنے؟ 1957 میں اپنے دادا کی وفات کے بعد محض 20 سال کی عمر میں پرنس آغا خان موروثی پیشوا اور اسماعیلی مسلمانوں کے 49 امام مقرر ہوئے اور اس طرح آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے گئے۔ اسماعیلی برادری کا عقیدہ ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست پیغمبر اسلام سے ملتا ہے، تاہم اسماعیلی مسلمانوں کا امامت کا سلسلہ شیعہ اثنا عشری مسلمانوں سے مختلف ہے۔ شیعہ اثنا عشری امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم اور ان کی نسل کو امام تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اسماعیلی مسلمان امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنے 7ویں امام مانتے ہیں اور ان کی نسل کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پرنس کریم ان کے 49 امام بنے تھے۔ شہزادہ کریم آغا خان کی ذاتی زندگی 1936 میں سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہونے والے پرنس کریم برطانوی شہریت رکھتے تھے اور فرانس میں رہائش پذیر تھے۔ 1969 میں ان کی پہلی شادی ایک انگریز خاتون سے ہوئی، جن سے 3 بچے زہرا، رحیم اور حسین آغا خان ہوئے۔ 1995 میں طلاق کے بعد 1998 میں ان کی دوسری شادی ہوئی، جسے بیٹے علی محمد آغا خان پیدا ہوئے، مگر 2011 میں ان کی دوسری شادی بھی طلاق کی صورت میں ختم ہوئی۔ شہزادہ کریم آغا خان کی فلاحی خدمات۔ پرنس کریم آغا خان نے مالی، علمی اور صحت کے امور میں دنیا بھر کے لوگوں کی مدد کی اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک قائم کیا، جو 35 ممالک میں غربت کے خاتمے اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں مختلف ادارے آتے ہیں جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ گلگت بلتستان میں بھی نمایاں فلاحی کام کرنے اور کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ، ہارورڈ یونیورسٹی میں اسلامی فن تعمیر کا پروگرام اور MIT سمیت متعدد اداروں میں نئے تعلیمی پروگراموں کا آغاز کیا۔ دہلی میں ہمایوں کے مقبرے کی بحالی میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ پرنس کریم آغا خان کو 20 ممالک نے اعزازات سے نوازا اور 19 یونیورسٹیوں سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل ہوئیں۔ ان میں حکومت برطانیہ کا ہز ہائنس خطاب، نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر، کینیڈا کی اعزازی شہریت اور حکومت پاکستان کا نشان امتیاز شامل ہیں۔